السلام علیکم دوستو، وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے جس کا انتظار مومن پورا سال کرتا ہے، لیکن کیا ہم واقعی ہی تیار ہیں؟ اکثر ہم رمضان کو صرف سحری اور افطاری کے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ ہماری روح کو ری بوٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان سے پہلے اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں، گناہوں سے توبہ اور نیکی کا ارادہ یعنی نیت ہی پہلا قدم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل جیسے کہ مسکرا کر دیکھنا یا راستے سے پتھر ہٹا دینا، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ پہاڑ جتنا اجر بن جاتا ہے۔ آج ہی نیت کریں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان ہوگا۔ رمضان اور قرآن کا رشتہ چولی دامن کا رشتہ ہے۔ اسی مہینے کی عظیم رات لیلۃ القدر کو قرآن نازل ہوا۔ صرف تیزی سے قرآن ختم کر لینا کافی نہیں ہے، قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر آپ دن میں صرف 12 منٹ نکالیں، جن میں سے 4 منٹ تلاوت اور 4 منٹ ترجمہ اور 4 منٹ تفسیر کے لیے دیں، تو مہینے کے آخر تک آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق بدل چکا ہوگا۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے دل نرم ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کو غور سے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ہم تمام مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کیسا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، اور افطار کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی کیا کرتے تھے اور اکثر اوقات روزہ کھجور اور پانی کے ساتھ کھولا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ یقیناً روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، یہ آنکھ، کان، زبان کا بھی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر حاصل کرنا ہے۔ جب ہم حلال کھانا چھوڑتے ہیں تو ہمارے اندر حرام کاموں کو چھوڑنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سیلف کنٹرول کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح آج کی ماڈرن سائنس انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور آٹوفیجی کی بات کرتے ہیں، یعنی 12 سے 14 گھنٹے بھوکا رہنے سے جسم اپنے خراب سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے آٹوفیجی کہتے ہیں، جس سے کینسر اور ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے فوکس بڑھتا ہے اور جسم کا امیون سسٹم اپ گریڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے تاکہ ہم غریبوں کا خیال رکھ سکیں۔ زکوٰۃ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ مال کی پاکیزگی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھنے لگتا ہے۔ اسی طرح عید کی نماز سے پہلے فطرانہ دینا نہایت ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کا ہر طبقہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ مگر یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت غریب کی عزت نفس کا خیال رکھیں، چھپا کر دینا ہی افضل ہے۔ رمضان ایک موقع ہے خود کو بدلنے کا۔ نیت کیجئے کہ جو تقویٰ ہم اس مہینے میں سیکھیں گے وہ باقی 11 مہینے ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔